لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں. JUI کی آئینی بینچ کی تجویز سے اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی اور JUI نے فوجی عدالتوں پر تحفظات کا اظہار کیا. اعتراض والی شقوں پر نون لیگی قیادت آپس میں پھر مشاورت کرے گی. ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات. بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سروسز چیفز کی تعیناتی. دوبارہ تقرری یا عہدے سے ہٹانے کا عمل آئین کے مطابق ہوگا. دوبارہ تقرری یا سروس میں توسیع کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی. تقرری, دوبارہ تقرری یا توسیع میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لایا جائے گا. JUI کے ترمیمی مسودے کے اہم نکات AOI نیوز سامنے لے آیا. مسودے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مل کر بنائیں گے. کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر نمائندگی ہوگی. کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن شامل ہوگا. پارلیمانی کمیٹی سروسز چیفز کی تعیناتی, دوبارہ تقرری یا توسیع سے متعلق تجاویز صدر کو بھیجے گی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج, ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 3 سینئر جج شامل ہوں گے. آئینی ترمیم پر JUI فے کے مسودے کے اہم نکات AOI نیوز نے حاصل کر لیے. مسودے کے مطابق آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ذریعے ہی ہوگا. ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. JUI کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات. آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو. وزیر اعظم کی جانب سے حکومتی سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ. کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. صاحب نے ابھی آئینی بینچ کی بات کی ہے کہ جو مسودہ ہے اس میں آئینی بینچ کی بات کی گئی ہے. بالکل درست کہتا ہوگا. پیپلز پارٹی اور JUI کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی, اور اس میں PMLN کی بھی بڑی حد تک اگریمنٹ. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں نون لیگ کا JUI اور پیپلز پارٹی سے کافی حد تک اتفاق ہو گیا ہے, صرف پھونک مارنی ہے جو کمیٹی مارے گی. JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا بیرسٹر گوہر نے آئینی بینچ کی بات درست کی. خورشید شاہ نے کہا PTI کے آئینی کمیٹی میں موجود لوگ بے بس ہیں. بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں JUI اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو چکا ہے, 1-2 دن انتظار کر لیں. گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے, ایک ڈرافٹ دیا ہے اس میں, جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا, مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی. بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 اراکین ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ترامیم کے لیے حکومت کے پاس اراکین پورے نہیں ہیں. MNAs کو 1-1 ارب اور وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر, ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے عوام سے کل ملک بھر میں سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کر دی. کہا بانی PTI اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں. غیر آئینی ترامیم کے خلاف قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا. آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھگتیں گی. ہم آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. وزیر اعظم سے SCO کے سیکرٹری جنرل کی بھی ملاقات. وزیر اعظم نے SCO ہیڈ آف گورنمنٹ اجلاس پر سیکرٹریٹ کے تعاون پر شکریہ ادا کیا.
کہا پاکستان SCO اور رکن ممالک اور خطے کے وسیع تر مفاد کے لیے دل سے کام کرتا رہے گا۔ یانگ منگ نے SCO کے تمام شعبوں میں پاکستان کی تعمیری شراکت کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ رواں ہفتے کے ہیرو مولانا ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ میچ کو کس طرف لے جاتے ہیں۔ بڑی جماعت PTI ہے لیکن اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف اس وقت کھلنڈروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف فلسطین پر APC کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف حکومتی کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے تو کوئی لندن اور امریکہ میں۔ احتجاج کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ باقی آ جائیں۔ قیادت آگے ہو تو لوگ احتجاج میں شامل ہوں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ دونوں اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اتحادی ارکان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں دہرانے پر مدعو رکھا ہے۔ 1998 والی جو ججمنٹ ہے اسد علی کیس 10 ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ریگارڈلیس کہ آیا آئین میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، سینئر موسٹ جج ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو سکتا، اور پھر 18ویں ترمیم نے وہی ججمنٹ کی جو روح تھی اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت نے اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل حامد خان سے پوچھا کیا بیکار درخواست دائر کی گئی تھی۔ عابد زبیری سے مخاطب ہو کر کہا آپ کا دوسرا کیس میں نے اپنی میعاد پر مقرر نہیں کیا۔ حامد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اسد علی کیس میں سپریم کورٹ کے 10 ججز کا فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے آئین میں لکھا ہے یا نہیں، سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس ہوگا۔ 18ویں ترمیم میں بھی اسی فیصلے کی روح کو شامل کیا گیا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اگر تبدیل کیا تو اس سے سپریم کورٹ میں تقسیم ہوگی۔ ملتان ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں پاکستان کی 8 وکٹیں گر گئیں۔ انگلینڈ پر 250 سے زائد رنز کی برتری۔ رضوان 23، کامران غلام 26، عبداللہ شفیق 4، شان مسعود 11 اور سائم ایوب 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تیسرے روز کے پہلے سیشن میں انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 291 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ساجد خان نے 7 انگلش کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نعمان علی نے 3 بیٹرز کو پویلین کی راہ دکھائی۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے 18 نومبر تک پیش کرنے کا حکم۔ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے دیگر اہم رہنماؤں سمیت 45 افراد کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ تمام افراد پر طلباء تحریک کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ شیخ حسینہ واجد اگست میں بھارت فرار ہو گئی تھیں۔